बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद खेल बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। आज नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने जो कल केपी और पंजाब की असम्बलियाँ 23 दिसंबर को तहलील करने की डेडलाइन का ऐलान किया था, तारीख का ऐलान किया था, इमरान खान साहब के इस ऐलान को, इस बड़ी अनाउंसमेंट को 24 घंटे भी नहीं गुजरे और पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने बगावत का ऐलान कर दिया है। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब के केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान की बैंड बजा के रख दी है। आज नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है। इस गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वार्न भी किया है, उन्हें मुतनब्बे भी किया है। और इस मुलाकात में परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, किस किस्म के जुमले अदा किए, ये सारी डिटेल इस मुलाकात के हवाले से, गैर रस्मी मुलाकात के हवाले से आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, इसी असम्बलियों की तहलील से जुड़ी चंद अहम खबरें हैं जो आप नाज़रीन की खिदमत में उनकी डिटेल जो है मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की जानिब से पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक जो है मुशावरत के लिए, आइनी, कानूनी और सियासी अमूर पर मुशावरत के लिए जो है वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास बुला लिया गया है। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी ये इजलास जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। लेकिन इस इजलास में नाज़रीन चंद अहम फैसले किए गए हैं और कुछ राब्ते भी किए गए हैं। एक राब्ता तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास के दौरान अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ लंदन में किया है। उस राब्ते में क्या गुफ्तगू हुई है वो तो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस इजलास में नाज़रीन फैसला ये किया गया है कि पंजाब असम्बली, जहाँ तक केपी असम्बली की तहलील का मामला है, उस पर तो इस इजलास पर गौर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि फोकस पंजाब की असम्बली रहा। और पंजाब की असम्बली फोकस इसलिए है मुशर्रफ नवाज़ के, अगर पंजाब की असम्बली को बचाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो इस सूरत में इमरान खान साहब जो है वो केपी की असम्बली किसी सूरत तहलील नहीं करेंगे। तो इसमें नाज़रीन जो इब्तदाई फैसला हुआ है उसमें यह हुआ है कि पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से दो ऑप्शन के ऊपर आया कि अदम एतमाद परवेज़ इलाही के खिलाफ लेके आनी है। अगर अदम एतमाद लेके आनी है तो नंबर जो है वो नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरा पर करना पड़ेगा। और अगर एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है, गवर्नर अगर परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहते हैं, तो इस सूरत में जो परवेज़ इलाही की दिलचस्पी है, जब उन्हें खान साहब ने पहले कह दिया है असम्बली को तहलील करना है, तो नंबर पूरे करना एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज़ इलाही की जिम्मेदारी बन जाएगी। और ऐसी सूरत में परवेज़ इलाही अदम दिलचस्पी का इजहार करेंगे, जब असम्बली तोड़नी है तो मैं नंबर गेम क्यों पूरी करूँ। और हो सकता है इस लिहाज में गौर किया गया कि काफ लीग के अपने लोग जो हैं वो एतमाद के वोट में जो है वो शामिल ना हो और इस सूरत में परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ारत आला से फारिग हो जाए और फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो पंजाब असम्बली में करवाना पड़ जाए। ये दो ऑप्शन है जिस पर गौर किया गया और इस दो ऑप्शंस के ऊपर मुशावरत जो है वो वसी करने का फैसला किया गया है। एक तो वफाकी वज़रा को टास्क दिया गया है कि पीडीएम की जमातों के साथ आप रब्ता करें और नवाज शरीफ ने रब्ता किया है अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ और आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ, आसिफ अली ज़रदारी के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ खुद भी रब्ता करेंगे। लेकिन जो नवाज शरीफ के साथ टेलीफोनिकली गुफ्तगू हुई शहबाज शरीफ की उस इजलास के दौरान, उसमें नवाज शरीफ ने कहा कि पहले तो इस असम्बली को बचाने के लिए जो आइनी ऑप्शंस हैं, जो कानूनी ऑप्शंस हैं, जो सियासी ऑप्शंस हैं, वो खुले रखे जाएँ, उन्हें बुरोकार लाया जाए, उन्हें इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर इन तमाम ऑप्शंस के बावजूद असम्बली तहलील होने से नहीं बच पाती तो फिर आप इलेक्शन की तैयारी करें, आपने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन लड़ना है। और मैं अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान होता है तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि मैं खुद पाकिस्तान फौरी तौर पे वापस आऊँगा, मरीम नवाज़ मेरे साथ होंगे और पंजाब की जो इलेक्शन कैंपेन है वो मैं खुद चलाऊँगा और मरीम नवाज़ इस कैंपेन में मेरी मुआवनत करेंगे। तो ये इस इजलास में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान आकर पंजाब में इलेक्शन की कैंपेन की खुद क़यादत करूँगा। अच्छा, इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी एक मुख्तसर सी खबर है। खबर नाज़रीन ये है कि कल इमरान खान साहब जो है वो लील थे, बुखार में मुब्तला थे, लेकिन बुखार में होने के बावजूद खान साहब ने कल के रोज़ जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियों को जारी रखा। अपने पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ इजलास किया, परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात हुई, परवेज़ इलाही के को और मोहम्मद महमूद खान को बिठा के
خان صاحب نے وہ کل والا جو خطاب تھا فیصلہ کن، اس میں جس طریقے سے کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کیا گیا، تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے خان صاحب کا جو ہے معائنہ کیا ہے کینسر ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے، اور انہیں آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اب اگلی جو خبر ہے ناظرین، وہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں سے متعلق ہے۔ آج آتے ہیں جو پرویز الہی صاحب نے آج ایک طوفان برپا کیا، اس پر بھی آتے ہیں، لیکن یہ مختصر سی خبر ہے۔ وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی نے اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ جائیں گے، اپنے استعفوں کی تصدیق کرائیں گے۔ اس سے پہلے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی جانب سے استعفوں کی اس تصدیق کے لیے راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا گیا تھا کہ ہمیں وقت دیں، ہم اپنے استعفوں کی آخری تصدیق کروانا چاہتے ہیں، لیکن اسپیکر کی جانب سے اس لیٹر کا کوئی جواب وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو نہیں دیا گیا۔ تو اب تحریک انصاف نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم جائیں گے، اکٹھے ہو کے جائیں گے اور جا کے اپنے استعفوں کی تصدیق کرائیں گے۔ لیکن یہ جو ایک موو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے کہ سب اکٹھے ہو کے جائیں گے، گروپ میں جائیں گے اور اسپیکر سے کہیں گے ہمارے استعفوں کی تصدیق کریں، انہیں منظور کریں، تو اسپیکر صاحب تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ایک ایک کر کے سب کے بلاؤں گا، ایک ایک کر کے سب کو آنا ہوگا۔ اگر کلیکٹیولی سب آتے ہیں، اکٹھے ہو کے سب آتے ہیں، تو استعفوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی اپنے استعفوں کا اعلان کر دیں، جب تک میری تسلی نہیں ہوگی کہ استعفیٰ کسی انڈیویجول کے ساتھ بات کر کے، اس شخص کے ساتھ جس کا استعفیٰ ہے اس کے ساتھ بات کر کے، اس کا موقف سن کے، جب میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گا کہ کسی دباؤ کے بغیر یہ استعفیٰ دیا جا رہا ہے، تو تب تک استعفیٰ جو ہے میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، جو پرویز الہی صاحب نے اعلان کیا ہے، سب سے پہلے تو جو انہوں نے بڑا اعتراف کیا ہے اپنے میڈیا کے ساتھ اس غیر رسمی گفتگو میں، غیر رسمی بیٹھک میں۔ کل ناظرین ہم نے ویلاگ کیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا، شروع میں بتا دیا تھا کہ جب عمران خان صاحب انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ رجیم چینج کا ذمہ دار کون تھا، اور جو ان کے سیاسی مخالفین کو این آر او دیا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دیا۔ تو پچھلے ویلاگ میں، رات والے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ الفاظ استعمال کیے عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ سے متعلق، انہیں مورد الزام ٹھہرایا، تو پرویز الہی صاحب کی جو حالت تھی وہ دیکھنے کے لائق تھی۔ یعنی ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ بڑے کمفرٹیبل خود کو فیل نہیں کر رہے تھے کہ جب خان صاحب باجوہ صاحب سے متعلق اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، وہ بڑے انکمفرٹیبل خود کو فیل کر رہے تھے۔ آج جو غیر رسمی گفتگو کی ہے پرویز الہی صاحب نے، اس گفتگو میں انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ سے متعلق بات کی تو مجھے بہت برا لگا، اور پھر آگے چل کے جس طریقے سے پرویز الہی صاحب نے اپنے رنگ دکھا دیا ہے، اب ایک ایک کر کے ان کا ایک ایک جملہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں گا اور پھر اس کا انالیسس بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں اور محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، اور پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ ان پر بھی، یعنی پاکستان تحریک انصاف پر بھی جنرل باجوہ کے بہت زیادہ احسانات ہیں اور احسان فراموشی یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر پرویز الہی نے کہا کہ جنرل باجوہ ان کے لیے سعودی عرب سے شہزادہ محمد بن سلمان سے پیسے لے کے آیا، قطر سے پیسے لے کے آیا، آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے جنرل باجوہ بیلجیم میں بیٹھے رہے، تو کیا کچھ جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے لیے نہیں کیا۔ اور پھر متنبع کیا، وارننگ دی گئی، ایک دھمکی دی گئی پرویز الہی کی طرف سے کہ اگر اب کی مرتبہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف اس قسم کی زبان کا استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے رہنماؤں کی طرف سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں چیئرمین عمران خان صاحب بھی شامل ہیں۔ تو پھر سب سے پہلے پرویز الہی نے کہا کہ میں بولوں گا، اور پھر میری پوری پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بیان دینے پر آواز اٹھائے گی، ہم بولیں گے اور روکیں گے یہ جو ایک کمپین جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف چلا رہے ہیں۔ اب پرویز الہی صاحب کے اس کہنے کے بعد کہ اگر اب جنرل باجوہ کے خلاف کچھ کہا گیا، اور خان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کے خلاف جو بیانات آج کل انہوں نے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد دینے شروع کیے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب رک جائیں گے؟ اور خان صاحب نہیں رکیں گے تو پرویز الہی صاحب اس کا جواب دیں گے، تو کیا ان دونوں سیاسی جماعتوں کا اتحاد رہے گا؟ اچھا، اتحاد کے حوالے سے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی تھی، اس حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پلاننگ یہ کی ہے کہ جن سیٹوں پہ مسلم نواز ہاری تھی، جن سیٹوں پر مسلم نواز جیتی تھی، پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ جیتی تھی، ان سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ کاف لیگ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا تاکہ ان سیٹوں کو جیتنے کے لیے جو ہے وہ ٹف ٹائم جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑے مسلم لیگ کاف کو۔ اور جیسے کہ ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو یہ خبر بھی سامنے آ گئی ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین اور جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ چودھری شجاعت حسین کے گھر گئے ہیں جہاں کہ ان کی عیادت کی ہے، اور ان کے ساتھ ملک احمد خان بھی موجود تھے اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اجلاس جو ہے یعنی کاف لیگ کا، نون لیگ کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ پہنچے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ اگلی خبر ناظرین، پرویز الہی صاحب نے کہا کہ مجھے
میں پی ٹی آئی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر پرویز الہی نے کہا کہ جنرل فیض جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، انہوں نے ہمیں اندر یعنی جیل میں ڈالنے کی کوشش کی، اور جب ہم نے جا کے جنرل باجوہ کو شکایت لگائی کہ جنرل باجوہ ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے، تو جنرل باجوہ کے سامنے جنرل فیض حمید نے بتایا، جنرل فیض حمید نے جنرل باجوہ کو بتایا، میں نے پہلے ایک نام غلط بول دیا ہے، جنرل فیض حمید نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان کے حکم پہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر پرویز الہی نے کہا کہ مونس الہی کو تو عمران خان صاحب اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ہم نے پھر بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور پھر جو بات کی عمران خان صاحب سے متعلق جنرل پرویز الہی صاحب نے، ویسے جنرل پرویز الہی صاحب ہی ہیں، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت خود کو کہتے ہیں، وہاں سے سگنل لے کے اپنے سیاسی فیصلے کرتے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کو جنرل بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ یہ خود کو سمجھتے کیا ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا اوپر سے آئے ہیں، اب اگر باجوہ کے خلاف بات کی تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا کوئی اتنا احسان فراموش بھی ہو سکتا ہے جنرل باجوہ کے لیے، باجوہ نے ان سب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یعنی کیا سمجھتا ہے عمران خان، کیا خود کو سمجھ کے وہ باجوہ کے خلاف بیان دیتا ہے؟ یہ تو احسان فراموش ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چودھری پرویز الہی کہہ رہا ہے۔ اور پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے، جیسے خان صاحب نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دو، ہم نے حامی بھر لی، لیکن پنجاب کی اسمبلی پرویز الہی نے کہا کہ نہیں ٹوٹے گی، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت آ جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ پرویز الہی صاحب نے، ناظرین آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بظاہر جو ہے وہ بغاوت نہ کرتے ہوئے اپنے اتحادی تحریک انصاف کے ساتھ بغاوت بھی کر دی، اور خان صاحب کے اعلان کی بینڈ بھی بجا کے رکھ دی ہے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب کے حوالے سے یعنی جو اسمبلیوں کی تحلیل کا تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، نون لیگ میں ناظرین یہ چل رہا ہے کہ اگر اب بھی چودھری شجاعت حسین، جیسے کہ ابھی شہباز شریف گئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، تو اگر اب بھی چودھری شجاعت حسین جو ہے وہ ضامن بن جاتے ہیں، بلکہ ابھی یہ جو پرویز الہی صاحب نے بات کی، میرے سامنے ویڈیو چل رہی ہے، تو عمران خان صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ جنرل باجوہ نے گرائی ہے، یعنی جس بات سے متنبع کر رہے تھے پرویز الہی صاحب، خان صاحب ان باتوں کو دوبارہ سے دہرا رہے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوں گے، پرویز الہی، عمران خان، اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ تو وہ پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے گی اور نون لیگ کی حکومت پنجاب میں آ جائے گی۔ اچھا، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اگر چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے وہ گارنٹی دے دیں پرویز الہی صاحب کی، تو ہم بھی ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں، یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں، نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں فی الحال جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی ضمانت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی جانب سے ایسی کوئی حامی بھری گئی ہے۔ فردر اس معاملے کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اگلے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔